السلام علیکم، میرا نام حسین علی منج ہے اور آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز دکھانے لگے ہیں کہ ابھی یہ ماضی قریب میں کچھ ہی دن پہلے منصور علی خان کا ایک پروگرام ہوا ہے ایف سی کالج میں. تو وہاں پہ منصور علی خان مختلف اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو ایک لڑکی اس نے ہاتھ میں مائک پکڑا, اس نے کچھ سوال کیے اور وہ سوال اس قدر وائرل ہوئے کہ سوشل میڈیا پر جو ریچ ہے وہ ملینز میں ہے. تو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ لڑکی اتنا پولیٹیکل مائنڈ ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے رکھتی ہیں. تو وہ پھر آخر کار ہم نے لڑکی فائنڈ آؤٹ کر لی. یہ لڑکی ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, ان کا نام شانزے فریال ہے. یہ ایف سی کالج میں پڑھتی ہیں اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ جب میں انہیں فائنڈ آؤٹ کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو میری کلاس میٹ ہی نکلی. ہم نے کچھ عرصہ ایف سی میں ساتھ ہی پڑھا ہے. شانزے, پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن دیں اور آپ کیا کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. پہلے تو میرا نام شانزے فریال ہے, آپ سب کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا. اور ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ جو بہت گردش کر رہا ہے اس کی وجہ سے میں بہت ریسنٹلی فیمس ہو گئی ہوں. اور بہت سارے انٹرویوز بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے. لوگوں نے بہت سپورٹ بھی کیا اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. تو تھوڑا سا حوالہ دیتی چلوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو ایف سی کالج ہی میں ایک شو کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی. تو مجھے کیوریوسٹی تھی کہ میں دیکھوں کہ پولیٹیکل ٹاک شوز جو ہیں کس طرح ریکارڈ کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے میں بھی وہاں چلی گئی. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں پہ بات کرنے کا موقع ملے گا. تو اتفاقاً مجھے مائک دے دیا گیا اور جو بھی میری رائے تھی میں نے وہاں پہ شیئر کر دی. شانزے, مجھے کیوریوسٹی یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا اتنا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کیسے, آپ کا پیچھے تھاٹ پروسیس کیا تھا, آپ کو اتنا پولیٹکس کے بارے میں اویئرنیس کیسے تھی, تو آپ پلیز اس پہ بتائیے گا. دیکھیں, میری ڈگری بھی جو ہے نا وہ میس کمیونیکیشن میں ہے اور اس کے علاوہ بھی پولیٹیکل سائنس کے بھی کچھ کورسز میں نے پڑھے ہیں. تو مجھے بچپن سے ہی, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست ایک بڑا زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہوتا ہے گھروں میں, تو اسی لیے ہمیشہ سے ہی باتیں سنتے آئے تھے. تو میرا بچپن سے ہی رجحان سیاست کی طرف ہو گیا تھا کہ میں ہر قسم کی سیاسی سرگرمی کے اوپر نظر رکھتی تھی. اور ویسے بھی کرنٹ افیئرس کے اوپر نگاہ ہوتی ہے ایک میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ کی. تو اسی لیے جو بھی ہمیشہ سے ایک مائنڈ سیٹ بنتا آیا, جو بھی ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوتی گئی سارا کچھ دیکھتے دیکھتے, اسی آئیڈیالوجی کے رزلٹ میں جو اس دن میں نے اسٹیٹمنٹ ایک قائم کی وہ بھی اسی کا ایک تو جو آپ نے منصور علی خان کے شو میں ذکر کیا, پولیٹکس کے بارے میں اتنا بتایا, تو آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے پتہ لگا, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں, میڈیا پہ دیکھتی ہیں, اتنی اویئرنیس آپ کو کہاں سے آئی؟ پھر آپ نے ذکر کیا فارم 45, فارم 47, تو میجورٹی پبلک کو نہیں پتا کہ فارم 45 کیا ہے, فارم 47 کیا ہے. تو آپ کو اس ایج میں فارم 45 کا بھی پتہ ہے, فارم 47 کا بھی پتہ ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کہاں سے, آپ کی سورس کیا تھی کہ آپ کہاں سے پتہ چلا آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں, بالکل میں نے پہلے بھی جس طرح کہا ہے کہ گھروں میں ڈسکس بہت زیادہ ہوتی ہے پالیٹکس پاکستان میں, تو ایک تو اس کا بھی ایلیمنٹ بیچ میں آتا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی میں ٹویٹر پہ جو ہے تبصرے پڑھتی ہوں بڑے بڑے نامور صحافیوں کے, تو اس سے بھی تھوڑی بہت جو ہے آپ کو نالج اور انفارمیشن ملتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیوز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ فارم 47 اور 45 کے حوالے سے, تو میں جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا, میں اس میں رضاکار کے طور پہ خود جو تھی ایک حصہ میں نے لیا تھا. میں پولنگ اسٹیشنز پر تھی, تو میں نے وہاں سے کچھ انفارمیشن مجھے ملی, تھوڑا نالج مجھے ملا. اور آپ کس بنیاد پہ کہتی ہیں کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے, مریم نواز کی, شہباز شریف کی حکومت ہے, یہ جعلی حکومت ہے؟ آپ کے پاس آپ کی بنیاد کیا ہے اس بات کے اوپر, کوئی ثبوت, کوئی پروف, کچھ؟ دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں رضاکار کی حیثیت سے وہاں موجود تھی, ہم نے ٹرن آؤٹ دیکھا, اس کا اسٹیمیٹ بھی دیکھا کہ کون کس کی فیور میں زیادہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں, جب بھی کوئی چیز متنازع ہو جاتی ہے لہٰذا شک و شبہات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس چیز کے متعلق. آپ نے دیکھا کہ نتائج جو ہیں وہ کس طرح راتوں رات تبدیل ہو گئے, اور اس کے بعد کتنے گھنٹوں کے فرق کے بعد جو ہے فائنل جو رزلٹ ہے اپلوڈ کیا گیا. تو یہ چیزیں ویسے بھی چیزوں کو, الیکشن رزلٹس وغیرہ کو متنازع بنا دیتی ہیں. تو یہی میری بھی سوچ ہے. اچھا, ایک جو میری چیز ہے آپ نے وہاں پہ ہائی لائٹ کی, مریم نواز اپنے اشتہار لگا رہی ہیں. تو پی ٹی آئی بھی تو پاسٹ میں یہی کرتی رہی ہے, جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے اشتہار تو لگاتا ہے, تو وہ عوام کو تو بتاتا ہے کہ میں حکومت میں آیا ہوں, میں نے یہ کام کیے ہیں. تو آپ کو ایسا کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اشتہاروں سے آپ کو مسئلہ نہیں تھا, بٹ جب پی ایم ایل اے نے اشتہار لگائے تو اس پہ آپ نے اتنا کہا کہ آپ کو ایشو ہے, یہ نہیں لگانے چاہیے, انہیں ڈائریکٹلی ہم سے آ کے بات کرنی چاہیے. تو وہ کیوں؟ پی ٹی آئی بھی تو اشتہار ہی لگاتی تھی. دیکھیں, آپ نے حوالہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنے دور میں اسی طرح کرتی رہی. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی,
لیکن مجھے نہیں پتہ کہ اس قدر جو ہے تشہیر کی گئی تھی ان کے دور حکومت میں. اور مریم نواز صاحبہ سے بھی میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ راشن اسکیم کے تحت کسی ایک گھرانے کو راشن دے رہی ہیں یا کسی ایک جو ہے شخص کا علاج مفت کروایا جا رہا ہے، تو کیا اس کی کاسٹ اربوں میں ہوگی جتنی آپ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگا رہے ہیں؟ تو اس چیز سے مجھے ان کی پالیسی سے اختلاف ہے. آپ کے اندر یہ نوعیت کب پیدا ہوئی کہ جب مریم نواز کا اشتہار آتا ہے تو ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ تو ایسی کیا چیز آپ نے اس اشتہار میں دیکھی کہ آپ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں؟ اشتہارات دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ بات میں نے اس لیے کہی. دیکھیں، جو ریالٹی گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ اشتہارات میں بڑھ چڑھ کے بیان کی جاتی ہے. اصل میں وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا جو ہمیں جس کی تشہیر کی جاتی ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو کچھ بھی پریکٹیکلی اتنا کام نہیں ہوا، اتنی خوشحالی نہیں آئی، اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا ہے، وہ بھی ہو گیا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے میں کہتی ہوں کہ ہمیں جھوٹ سننے کی عادت ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ریالٹی کیا ہے، تو پھر ہم نے کیا سننا ہے کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم تو جانتے ہیں حقیقت. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے الیکٹرک بسیں سٹارٹ کی ہیں، انہوں نے اور بھی پروجیکٹ سٹارٹ کی ہیں، وہ سولر پلانٹس یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں ان کی چارجنگ کے لیے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، انہیں تھوڑا ٹائم لگے گا انہیں چیزوں کو سب کچھ صحیح کرنے میں؟ دیکھیں، مجھے کوئی جو پرسنل ہے پی ایم ایل این سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ظاہر ہے جب ملک میں کسی کی حکومت ہے تو عوام کا حق ہوتا ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اگر اس کو حکومت سے یا اس کی کسی پالیسی سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ بسز چل رہی ہیں اور جو دیگر آپ نے مجھے منصوبے بتائے. دیکھیں، بات یہ کہ بیشتر منصوبے جو ہیں ان کی بنیاد عثمان بزدار صاحب کے دور میں رکھی گئی اور کریڈٹ مریم صاحبہ نے لے لیا. اس کے علاوہ میرے حساب میں بنیادی حقوق کے اوپر سب سے پہلے تو بات کرنی چاہیے. سڑکیں اور پل اور اس طرح کی چیزیں اور بسز جو ہیں بنانے سے ترقی نہیں آ جاتی، خوشحالی نہیں آ جاتی. عام عوام کی بیسک رائٹس ان کو فراہم کرنے چاہیے. آپ دیکھیں، مریم صاحبہ بطور خاتون اگر ان کی میں بات کروں، آپ دیکھیں ان کے دور میں ابھی بھی جیلوں میں مخالف پارٹی کی جو خواتین ہیں وہ بے بنیاد جو ہے یا بنا کسی وجہ کے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ جیلیں کاٹ رہی ہیں. تو مریم صاحبہ ان کا بھی تو خیال کر سکتی تھیں. اگر میں ریسنٹلی ابھی بتائیں، شہر بانو ہے ایک 25 یا 14 سال کی، تو وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایکٹیوسٹ ہیں تھوڑی سی، تو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کے بھی گھر میں گھس گئی، پولیس ریڈ ہوا اور سب کچھ ہوا. تو لہٰذا ان کو خواتین کی تحفظ کے لیے کم از کم کام کرنا چاہیے. اگر وہ دیگر منصوبے کر رہی ہیں کہ میں عورتوں کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے ان کو باقی بھی عورتوں کو اپنا ہی سمجھ کے، کیونکہ دیکھیں لڑکیاں تو جو ہوتی ہیں، ہر عورت کی جو عزت ہے وہ سب کی عزت ہوتی ہے. تو ان کو کسی بھی اپوزیشن میں ہے تو اس کے حوالے سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کو اگنور کر رہی ہیں. ان کو بھی گلے لگانا چاہیے، ان کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. اچھا، آپ نے خواتین کی عزت کی بات کی. یہاں پہ اب عزت کے اوپر ایگزیکٹلی تو اتنا زیادہ میں نہیں بول سکتا. اچھا، سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، نہ تو میں پرو پی ٹی آئی ہوں، نہ تو میں پرو پی ایم ایل این ہوں. میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں، میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، دونوں پارٹیز ہیں. پی ایم ایل این کے میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی تھا، اس کے اوپر بھی میں لکھا تھا کہ مریم نواز نے جو الیکٹرک بسیں اسٹارٹ کی ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک اسپیشل کمپارٹمنٹ بنایا ہے. اس میں جو بھی خواتین ہیں انہیں اگر ہراس کیا جا رہا ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی ایشو ہے، تو وہ آن اسپوٹ 15 پہ یا ایک اسپیشل نمبر انہوں نے ان کے لیے نکالا ہے، اس پہ کال کر سکتی ہیں. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ انہوں نے یہ جو الیکٹرک بسیں ہیں جہاں پہ بھی ان کے اسٹاپس ہوں گے، ان اسٹاپس کے اوپر چھوٹی ٹچ شاپ اسٹارٹ کی ہیں جو کرنی ہے ان فیوچر، یا ابھی کر بھی رہے ہیں، اس کے اوپر منصوبہ چل رہا ہے. ان شاپس کے اوپر بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ وہ ادھر صرف اور صرف خواتین ہوں گی، وہ سیلس پرسن ہوں گی، وہ ادھر سے اپنا جو بھی کھانے کا، جو بھی اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات اسے پوری کرنے کی کوشش کریں گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سائڈ پہ بھی کام کر رہی ہیں؟ جی، میں نے پہلے بھی یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں، اور مجھے کئی جگہ پہ یہی کوسچن ملا ہے کہ وہ تو خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میرا بھی یہی سوال ہے کہ اگر جیسے آپ نے بھی کہا میں نہ پرو پی ٹی آئی ہوں نہ پی ایم ایل این ہوں، میں بھی اسی طرح، میں بھی صرف پاکستانی ہوں. سب سے پہلے تو میں بھی پرو پی ٹی آئی یا پرو پی ایم ایل این نہیں ہوں. لیکن اگر وہ عام خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں، تو اگر کسی خاتون کا تعلق یا خواتین کا اگر ایک تعلق، ایک گروپ آف خواتین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، وہ ان کی کارکن ہیں، ان کی سپورٹر ہیں، تو کیا مخالفین کی اگر خواتین مخالف گروپ سے تعلق رکھتی ہیں تو کیا ان کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی؟ ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے؟
دیکھیں مریم صاحبہ نے خود بھی ماضی میں جیلیں کاٹی ہیں اور وہ اس طرح کی شدید اور سخت جو ہیں جیلیں نہیں تھیں. تو ان کو ایک عورت ہونے کے ناطے دوسری عورتوں کا خیال تو ہونا چاہیے. اور میں نے ابھی دوبارہ جیسے بات کی کہ شہربانو جو ایک بچی ہے اس کو پنجاب پولیس ان کے گھر میں جاتی ہے, انہیں ہراس کرتی ہے, ان کے والدین کو تنگ کرتی ہے, ان کے سیکیورٹی گارڈ کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کے گھر میں جو ہے چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. تو ان کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے, وہ اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ اس کے لیے کام کریں تو ہم اور ان کو اپریشیٹ کریں گے. تو جیسے آپ کہتی ہیں کہ اچھی گورنمنٹ یا ایسے لوگوں کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں, کنہیں پاکستان کو سنبھالنا چاہیے, اس کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں میں پرسنلی کسی کو بھی اٹیک نہیں کری, یا میں کسی سیاسی پارٹی کا نہ ایجنڈا پروموٹ کرنا چاہتی ہوں, نہ میں کسی دوسری جماعت کو جو ہے ڈی گریڈ کرنے کے لیے بات کرتی ہوں. میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کے حق میں بات کروں گی. جو مجھے بہتر لگے گا اس کو صحیح بھی کہیں گے, اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور جو غلط لگے گا اس کو ہم تنقید کا بھی نشانہ بنائیں گے. آپ نے بات کی کہ آپ بہتر حکومت کس کو سمجھتی ہیں, کہ کون اچھی حکومت کیا ہوتی ہے, کیسے آتی ہے. تو میرے حساب میں جو حکومت عوام منتخب کرتے ہیں, اگر وہی جو ہے حکومت میں آ جائیں, وہی لیڈر جن کو عوام منتخب کرتی ہے وہی اگر حکومت میں آ جائیں, تو میرے حساب میں وہ بہترین حکومت ہوتی ہے, کیونکہ وہ عوام کی پسند سے آئی ہوتی ہے. اور جو حکومتیں چور دروازے سے آتی ہیں, میرے حساب میں وہ جو ہیں جو مسلط کرنا حکومت کو اور حکومت میں منتخب ہو کے آنا اور ایک مسلط کری ہوئی حکومت, ان دونوں چیزوں میں ایک فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا جو منتخب ہو کے حکومت آتی ہے وہ بہتر حکومت ہوتی ہے, کیونکہ وہ عوام ان کو چنتے ہیں اور وہ عوام کی فیور میں ہوتی ہے, اسی لیے عوام انہیں چوز کرتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے پاکستان سے باہر جانے کا, تو آپ کیا پریفر کریں گی, پاکستان سے باہر جانا, پاکستان میں رہنا, اور پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل کنڈیشن ہے یہ آپ کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوگی یا نہیں؟ میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اگر کرنٹ سچویشن میں آپ ملک سے باہر جانا چاہیں گی, تو زیادہ تر اگر میں خود بھی ینگ ایج میں ہوں, اور اگر میں اپنی ہی ایج کے جو میرے فیلوز ہیں اور جتنی بھی یوتھ ہے پاکستان کی, اگر میں ان کی اپروچ کی بات کروں وہ کیا سوچتے ہیں, تو سب کے اندر نا امیدی ہے, مایوسی ہے. سب کو یہی بہتر لگتا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے فیوچر میں, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جانا چاہیے. لیکن میں بچپن سے ہی شاید بہت زیادہ پیٹریوٹک ہوں, اور ابھی تک جو یہ والا کریز ہے میرے پر سے تو نہیں اترا, اور میری تو یہی خواہش ہے کہ میں اپنے ملک میں ہی رہوں, میں باہر نہیں جانا چاہوں گی. دیکھیں ہم پاکستانی, ہم نہیں پاکستان کے کام آنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے موقع ملا بھی تھا اور میں نہیں گئی, تو نہ میں آئندہ کبھی جانا چاہوں گی. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جس طرح بھی اپنے ملک کے کام آ سکوں میں آؤں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ پولیٹکس جو ملک کی ہے وہ آپ کے اس فیصلے پہ اثر انداز ہوتی ہے, دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ ہے. اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں جو میں نے آگے اڈاپٹ کرنی ہے, تو صحافت میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھ ہی لیں کہ بہت زیادہ سینسرشپ آ چکی ہے میڈیا میں, اور ویسے بھی عام عوام کو بھی جو ہے آزادی رائے سے جو ہے ان کو بنیادی رائٹ نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, یہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے. یہ ہمیں بالکل اختیار ہی نہیں ہے, ہمیں ہر چیز پہ ایک کمپرومائزڈ بات کرنی ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی سچ نہیں بول سکتا. میری فیلڈ کی جو ہے بیسک چیز یہ ہے کہ سچ اور حقائق پہ مبنی ہوتی ہے, اور اس میں سینسرشپ اس قدر آ چکی ہے کہ عام طور پہ تو مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رہ کر آپ جو ہے صحافت نہیں کھل کے کر سکتے, کیونکہ آپ کو کمپرومائزڈ جو ہے بیانیہ آگے دینا پڑتا ہے, آپ حقیقت پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن میں اس کے لیے بھی بہت پر امید ہوں, اور جس طرح میں نے اس شو میں بھی بالکل بے باکی کے ساتھ بات کی, بغیر کسی ڈر کے, خوف کے بات کی, تو میرا نوجوانوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ مجھے بھی دیکھیں, مجھے بھی مثال کے طرح لیں, اور آپ خوف کے بت توڑ دیں اور اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں. یہ ہمارا آئینی حق ہے. جی بالکل. ابھی آپ نے جو بات کی کہ سینسرشپ ہے یا آپ کو فریڈم آف اسپیچ نہیں ملتا, تو اس سے میں کمپلیٹلی اگری کروں گا, بیکاز پیکا ایکٹ ہے 2016 آنورڈس, اس کی وجہ سے آپ بول ہی نہیں سکتے ہو, اینڈ جو بولتے ہیں ان کا حال ہمارے سامنے ہے.
تو باقی جو آپ نے محب وطن کی بات کی کہ آپ بچپن سے محب وطن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم سب کو محب وطن ہونا چاہیے اینڈ ہم ہی اسی قوم کا سرمایہ ہیں، ہم نے ہی اس قوم کو بہتر کرنا ہے، اس کی ترقی کرنی ہے. اچھا، جو ایک مین چیز جو میں نے خود نے بھی آبزرو کی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہ ریسنٹلی ایم پی ایز ایم این ایز کے الیکشنز ہوئے، اس میں بہت سارے لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیوز تھے، ایم پی اے کی پوزیشن پہ بھی تھے، ایم این اے کی پوزیشنز پہ بھی تھے. اینڈ لوگوں نے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جو سوسائٹیز میں رہتے تھے یا جو سائڈ پہ بھی رہتے تھے، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ بندہ اگر اسے پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملی ہوئی ہے تو ہم نے بندہ نہیں دیکھنا، ہم نے ڈائریکٹ جا کے اسے ووٹ کاسٹ کر دینا ہے عمران خان کے، دا گریٹ عمران خان کے نام پہ. تو وہ چیز ان لوگوں نے الیکشن جیتے بھی، پی ایم ایل این کے اگینسٹ بھی جیتے، بہت ساری پارٹیز کے اگینسٹ جیتے، بٹ بعد میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ ان میں سے میجورٹی لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے یا تو پی ایم ایل این جوائن کر لی یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کریک ڈاؤن کی ایک مین وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام کا بھروسہ، عوام کا یقین توڑا گیا، کہ عمران خان نے جن کے اوپر یقین کر کے جنہیں ٹکٹ دی تھی انہی لوگوں نے انہیں دھوکہ دے دیا. وہ نہ تو پاکستان سے محبت کرتے تھے، نہ وہ عمران خان سے محبت کرتے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. اور ڈزنٹ میٹر کیا سینیریو تھا، کیا وجہ تھی، بٹ انہوں نے چھوڑی تو صحیح نا، پی ٹی آئی چھوڑی تو، جس کی وجہ سے عوام کا بھروسہ اٹھ گیا. اسی وجہ سے شاید پی ٹی آئی اس ٹائم پہ پہلے کی طرح اقتدار میں آ نہیں پا رہی ہیں، یا پہلے کی طرح اپوزیشن میں دھرنے یا یہ ساری چیزیں نہیں کر پڑی. تو اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے بات کی کہ کس طرح سے الیکشنز ہوئے اور پھر لوگوں نے صرف عمران خان صاحب کے نام پہ پی ٹی آئی امیدوار جو تھے ان کو ووٹ دیا، اور اس کے بعد بھی ووٹ لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ لیے، اور بعد میں اپنی جو ہے انہوں نے تبدیل کر لی، جو پرائیورٹی تھی اپنی پارٹیز بھی چینج کر لیں. تو یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیں کالی بھیڑیں ہر جگہ ہر ادارے میں موجود ہوتی ہیں. تو اس پہ لیکن اگر ہم روٹ کاز کی طرف جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ سیاسی نظام کا ہے، سیاسی سیٹ اپ کا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومتیں بنوائی کیسے جاتی ہیں، لائی کیسے جاتی ہیں. اگر سب سیاستدان یہ جو کرسی کا جو ایک نشہ ہے، یہ جو اقتدار کا ایک نشہ ہے ان کو، اگر وہ اپنی یہ ذاتی جو بینیفٹ دیکھ کے آ جاتے ہیں کہ چلیں پاور تو مل رہی ہے، اگر اس چیز کو وہ سائڈ پہ رکھ کے صرف اپنے ملک کی تھوڑی سی دیکھ لیں، حال کو دیکھ لیں اور اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اس کے لیے یار کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی ذاتی جو مفاد ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے مل کے اگر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور ایک حل نکالیں اس چیز کا کہ جو لوگ بغیر منتخب ہوئے آتے ہیں یا چور دروازے سے آتے ہیں اس کا کوئی مل بیٹھ کر سولوشن نکالیں، تو میرا خیال میں یہ جو مسائل ہیں جو آپ نے بات کی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پی ٹی آئی کے ہی جو ہیں کینڈیڈیٹس چھوڑ کے چلے گئے جو منتخب ہوئے ایم این ایز یا ایم پی ایس تھے. ایسا ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ کسی کے بندے توڑ کے کہیں پہ ڈال دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. لہٰذا اس نظام کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ مل کے بیٹھیں، ذاتی مفاد اور کرسی جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. ایک سٹیبل حکومت آئے گی، ایک سٹیبل پولیٹیکل نظام ہوگا تو ملک بھی ترقی کرے گا. ہر بار یہ جو ہوتا ہے کہ کسی ایک کا اتحاد ہو جاتا ہے، الحاق ہو جاتا ہے، اور ایک شخص یا لنڈن چلا جاتا ہے یا سعودیہ چلا جاتا ہے یا کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شانزے، میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. ریسنٹلی عمران خان نے آرٹیکل لکھا، اس میں ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، میں ایگزیکٹ پڑھ کے ان کے ورڈز آپ کو بتاتا ہوں. ڈسپائٹ مائی کنسرنس اباؤٹ دا کنٹریز لیڈرشپ انکلوڈنگ اباؤٹ دا ایلیگیشنز آف فراڈ ان دا الیکشن دیٹ brought it to power, I authorized PTI's leadership to engage in talks with the current government to prevent further violence and human rights abuses. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں نے ابھی پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ بالکل جو ہے ہمارا جو ہے سیاستدانوں کو چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے سیاسی نظام کی بہتری کے لیے کام کریں. سیاسی نظام بہتر ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، منتخب حکومتیں جو ہیں، جو عوام جنہیں انتخاب جن کا کریں گے وہ حکومتیں حکمرانی میں آئیں گی، اور اس کے بعد ملک جو ہے انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. جب حکومت ہی ایسی ہوگی جو عوام جس کو پسند ہی نہیں کرتی ہوگی، اور اس حکومت کی بھی کیا ہی احساسات ہوں گے عوام کے لیے جو ان کی پسند کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر آ کے مسلط ہو جائے گی. تو اس طرح اختلاف کے ساتھ
اور اس طرح سے انتشاری سے ایک ماحول میں، ایک فرسٹریٹنگ سے ماحول میں کیسے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ تو بالکل اچھی بات ہے، سب کو بیٹھنا چاہیے، مل کے بات کرنی چاہیے، اور اپنے سب سے پہلے سیاسی نظام کو اور وہ جو چور دروازہ ہے جس سے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ریسنٹلی عمران خان نے 6 منٹ کا انٹلیکچوئل آرٹیکل لکھا اور مریم نواز نے آن دا ادر ہینڈ 60 صفحوں کا اپنا اشتہار لگوایا اخبارات میں اینڈ دیگر دوسری جگہوں پہ بھی۔ تو ڈسپائٹ دس تھنگ کہ ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی فیل ہو گئی یا وہ عوام کو پسند نہیں آیا، عوام کو پسند آیا، اس چیز کو سائڈ پہ رکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ دونوں پارٹیز انسٹیڈ آف دس کہ یہ پی ایم ایل این کا بندہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یہ پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے، یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو؟ اس سارے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب جیل میں اس ٹائم پہ، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، وہ کچھ منصوبے کر رہے ہیں، وہ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے، ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آپ کا ذاتی طور پہ کیا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ کیا کیا جائے کہ صرف اور صرف پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو اور لوگ اس بحث سے نکل آئیں کہ پی ایم ایل این نے یہ کیا، پی ٹی آئی نے یہ کیا؟ دیکھیے، میں بار بار ایک بات کر رہی ہوں اور میں ابھی بھی وہی بات کروں گی کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جو ظلم ہے یا فسطائیت ہے، خوشحالی نہیں ہے، ترقی نہیں ہو رہی، دہشت گردی، دیکھیں گلوبل جو ٹیررزم کی جو لسٹ آئی ہے ریسنٹلی، اس میں 2nd نمبر پہ پاکستان ہے۔ تو ملک ایک بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے اس وقت۔ تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اب جو ہے جمہوریت کی، اصل جمہوریت کی جو ہے بحالی کے لیے کام کریں، اور وہی بات کہ سب لوگ ایک میز پر بیٹھیں، بات کریں، اور جو یہ ایک لائے جانے والا اور جو کنٹرولڈ سیٹ اپ ہے اس کی خاتمے کے لیے جو ہے کوئی سولوشن نکالیں تاکہ ملک جو ہے بہتری کی طرف، کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارا سیاسی نظام نہیں سیٹ ہوگا ہمارا ملک بھی سیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کسی کے بہاف پہ لایا جاتا ہے، عوام کی پسند کے بغیر لایا جاتا ہے اور وہ آ بھی جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوام کی خاطر آتا ہے، عوام کو سرو کرنے عوام کی مرضی کے بغیر؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اس سیٹ اپ کا ہی مسئلہ ہے، اسی میں پہلے چینج آئے گا تو ملک میں بھی کوئی بہتری۔ اور دوسری چیز مجھے لگتی ہے کہ ایک فیئر الیکشن کا نظام آنا چاہیے، جس میں جو بھی نتائج ہوں وہ تمام جو پارٹیز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ متنازع سیٹ اپ نہ ہو، جیسے کہ یہ اب ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا لیٹ آ رہا ہے، ایپ بیٹھ گئی ہے، سائٹ بیٹھ گئی ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، پھر اچانک سے 45 کے بجائے 47 آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہ ہو، نہ الیکشنز متنازع ہو اور نہ رزلٹ متنازع ہو، اور اس کو دونوں پارٹیز بھی قبول کریں، عوام بھی قبول کریں، تو کوئی ایسا ایک فیئر سسٹم الیکشنز کے لیے بھی آنا چاہیے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، لاسٹ پہ شان سے میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ منصور علی خان صاحب کا جو شو ہوا تھا ایف سی میں، تو اسٹوڈنٹس بولے تھے، آپ بھی بولی تھی، سب کو پتہ ہے، اینڈ آپ کی اسپیچ تھوڑی سی زیادہ فیمس ہوگی، تو آپ کو کوئی تھریٹس ملے ہیں؟ لائک میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا اس ٹائپ کی، یا آپ کو کچھ سرکمسٹانسز کو فیس کرنا پڑا ہے اس ویڈیو کے بعد؟ تھریٹس بھی ملے ہیں، لیکن دیکھیں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے ماں باپ جو ہیں آپ کے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیرنٹس نے اب کہا ہے کہ آپ اس بات پہ زیادہ ڈسکشن نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے میں ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور آگے انشاءاللہ ایک پوری زندگی پڑھی ہے، مستقبل بھی ہے، ایک کریئر ہے آگے، تو میں کسی بھی فی الحال بطور ایک اسٹوڈنٹ کے کنٹروورسی کا شکار نہیں ہو جاتی، لیکن واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ وارن وغیرہ کیا گیا ہے کہ آپ مت کریں اس طرح کی باتیں، جو ہمیں سب کو پتہ ہی ہے۔ میرا خیال جو 2.5-3 سال سے جو ایک صورتحال ہے ملک میں خوف و ہراس کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا ایک حق سچ آپ بول سکتے ہو، تو میرا خیال میں نے بھی یہ سب کچھ فیس اسی لیے کیا ہے کیونکہ تھوڑی سی بولڈ اسٹیٹمنٹ تھی میری، تو ہوا ایسا بالکل ہے، لیکن میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ لاسٹ پہ یہ شانزِ فریال کی ذاتی رائے ہے، اس سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا پولیٹیکل اوپینین ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا شانزِ، آپ لاسٹ پہ عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ لاسٹ میں پاکستانی عوام کو، انہوں نے اتنا مجھے میری اسٹیٹمنٹ پہ اپریشیٹ بھی کیا، سپورٹ کیا، پیار دیا اتنا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے احساسات کی ترجمانی کی، جذبات کی ترجمانی کی، تو میرا ان کو یہ میسیج ہے کہ آپ اپنی احساسات کی، جذبات کی ترجمانی خود بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ تو مجھے بھی مثال کے طور پہ لیا جائے اور سب کھل کے بات کریں، خوف کے بت توڑ دیں، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، اس کو دھڑلے سے استعمال کیا جائے۔ جی بالکل، اینڈ یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ آئندہ بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے ایسی چٹپٹی خبروں کے ساتھ۔ آج کے لیے اجازت دیں۔